ستائش کے لائق ہے، اور آج کے وقت کے لیے دل کی گہرائیوں سے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تو ہم سب کے ساتھ بول اور کلام کا یسوع کے قادر نام سے آمین۔ میری طرف سے آپ سب کو مسیح یسوع میں فضل بڑا سلام۔ خدا ان کا شکر ہو، اس نے پھر آج ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں آ سکیں اور اس کے کلام کو سن سکیں۔ تو آپ جانتے ہیں عدالت ہوگی، کتنے جانتے ہیں عدالت ہوگی؟ سب جانتے ہیں۔ جب یسوع مسیح نے آنا ہے، تخت عدالت پر بیٹھنا ہے، تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ جو مر گئے ہیں وہ بھی زندہ ہوں گے اور عدالت میں کھڑے ہوں گے اور اپنا حساب دیں گے۔ سب نے اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ خدا نے کسی دوسرے سے اس کا حساب نہیں مانگنا۔ جیسے ہم انجیل مقدس میں ایک تمثیل پڑھتے ہیں، ایک کو 5 توڑے دیے، ایک کو 3 توڑے دیے اور ایک کو 1 توڑا دیا۔ اور جس کے پاس 5 توڑے تھے اور دے کر مالک دور دراز ملک میں چلا گیا، اور جب وہ واپس آیا اس نے اپنے نوکروں کو بلایا، اس نے کہا کہ حساب دو۔ انہوں نے کیا کیا؟ جس کے پاس 5 تھے اس نے 10 کر لیے، اور جس کے پاس 3 تھے اس نے 6 کر لیے، اور جس کے پاس 1 تھا اس نے دبا دیا۔ اور جب انہوں نے پیش کیے، جب 10 والے نے 5 کر کے 10 پیش کیے، تو اس نے کہا شاباش اچھے نوکر، اس کو شاباش ملی۔ اور جس نے 3 سے 6 کیے اس کو بھی شاباش ملی، اور جس کا 1 تھا اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تو بڑا سخت ہے اے مالک، اور میں نے وہ تیرا توڑا دبا کے رکھا ہے۔ کہاں دبایا ہے؟ یہ اس نے خود دبایا تھا، اور اس مالک نے کہا کہ جہاں تو وہ توڑا دبا کے رکھا ہے اس کو میرے پاس لے کر۔ اور جب وہ لایا وہ دبائے ہوئے توڑے کو، تو اس سے وہ لے لیا گیا، اور جس کے پاس زیادہ تھے اس کو دے دیا گیا۔ اسی طور پر آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہمارے پاس تو توڑا ہے، ہم نے دبا کے تو نہیں رکھا۔ دعا کا توڑا ہے، پرستش کا توڑا ہے، کلام سنانے کا توڑا ہے، اور چرچ میں خدمت کا توڑا ہے، اور دیگر ہمارے پاس توڑے ہیں، اور ہم نے ان کو اگر دبایا ہوا ہے تو پھر سزا ملے گی، اور اس نوکر کو سزا ملی۔ تو عدالت والے دن ایسا ہونے والا ہے، اور آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ جو ہمیں توڑا دیا گیا ہے، کیا ہم اسے استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اور سب سے جو ضروری بات ہے، توڑوں کو بھی استعمال کرنے سے پہلے ہم عدالت سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ جیسے بارش سے بچنے کے لیے ہم اپنے کمروں میں آ جاتے ہیں، آندھی اور طوفانوں سے بچنے کے لیے ہم اپنے کمروں میں آ جاتے ہیں، اور ہم کچھ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ جیسے پانی بہت زیادہ ہو تو کشتیاں یوز کر لیتے ہیں، کشتی میں چلے جاتے ہیں۔ جیسے نوح کے دور میں انہوں نے اپنے آپ کو بچنے کے لیے کشتی استعمال کی، اور آج ہمیں بچنے کے لیے کیا استعمال کرنا چاہیے؟ کس طرح سے ہم عدالت کی سزا سے بچ سکتے ہیں؟ میرا یہ آپ سے سوال ہے، کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے کہ کس طرح سے ہم عدالت کی سزا سے بچ سکتے ہیں؟ اس کے کوئی 2 طریقے نہیں ہیں، کوئی 4 طریقے نہیں ہیں، صرف ایک ہی طریقہ۔ صرف اس کے 10 حل نہیں ہیں، اس کا ایک ہی حل۔ وہ حل کیا ہے؟ یسوع مسیح پر ایمان لانا۔ اس لیے یسوع مسیح پر ایمان لانا بڑا ضروری ہے، کیونکہ بائبل مقدس کے مطابق جو کوئی یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے گا وہ مرے گا، وہ ابدی سزا کا وارث ہوگا۔ اس سزا سے بچنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم نے یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے۔ یسوع مسیح پر کیا ایمان لانا ہے؟ اپنے منہ سے اقرار کرنا ہے کہ یسوع مسیح خداوند ہے، اور دل سے ایمان لانا ہے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا ہے۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ تیسرے دن خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا ہے۔ اس بات پر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے
اے عزیزو اگر ہم مسیح یسوع کی آمد سے قبل ہم مر جائیں گے تو بھی ہم خدا کے تخت عدالت کے سامنے کھڑے ہوں گے اور بعد میں ابدی آرام یا ابدی سزا کے طور پر دوزخ میں جائیں گے۔ اگر ہم ایمان لا چکے ہوں گے، اپنے منہ سے یسوع کے خدامت ہونے کا اقرار کر چکے ہوں گے، اور پھر ہم رہائی پا لیں گے اس سزا سے۔ ہاللیلویا۔ اس کا مطلب ہے ہم نجات پائیں گے۔ نجات کا مطلب ہے اس زمین پر بھی ہم دکھوں سے، بیماریوں سے، غربت سے، پریشانیوں سے رہائی پائیں گے، اور آنے والے وقت میں بھی ہم سزا سے رہائی پائیں گے اور ہم ابدی آرام میں چلے جائیں گے۔ اگر ہم یسوع مسیح کا ہم نے اقرار نہ کیا زمین پر، اپنے منہ سے اس کو اپنا مالک نہ مانا اور اس کے مردوں میں سے تیسرے دن زندہ ہونے کا اقرار نہ کیا، اس پر ایمان نہ لائے، تو پھر کلام میں لکھا کہ جتنوں نے اس کو قبول کیا ان پر سزا کا حکم نہیں، پر جتنوں نے اس کو قبول نہ کیا ان پر سزا کا حکم ہو چکا۔ اس لیے کہتا ہے کہ نور دنیا میں آیا، یسوع دنیا میں آیا، پر یسوع کو لوگوں نے پسند نہ کیا، انہوں نے روشنی کو پسند نہ کیا بلکہ طریقی کو پسند کیا۔ یسوع مسیح نور ہے، یسوع مسیح روشنی ہے، اور آج بھی بہت سے لوگ طریقی کو پسند کرتے ہیں، دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں، طریقی کو پسند کرتے ہیں، اور یسوع کو پسند نہیں کرتے، یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے۔ اس لیے نہایت ضروری ہے کہ ہمیں ابدی سزا سے بچنے کے لیے یسوع کو قبول کرنا ہے۔ میں آپ کو کسان کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ کسان موسم بہار میں جب بیج بونے کے لیے کھیت تیار کرتا ہے تو اسے سخت محنت کرنی پڑتی ہے، بے شک سخت سردی ہو، بے شک سخت گرمی ہو، وہ کام کرتا ہے۔ وہ کام کیا کرتا ہے کہ اس کے کھیت میں ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جو خود اگ آتی ہیں، اگر ان جڑی بوٹیوں میں وہ بیج بکھیر دے گا تو اس کی کوئی فصل نہیں ہوگی۔ اور محنت کیا کرتا ہے، ان جڑی بوٹیوں کو جو خود نما ہیں، جو خود بخود زمین پر اگی ہوئی ہیں، اور وہ ان کو نکالتا ہے، ان پر محنت کرتا ہے۔ اسی طور پر کلیسیا کو بھی کہا گیا ہے یہ خدا کی کھیتی ہے، اور ہمارے اندر بھی خود کچھ جڑی بوٹیاں اگی ہوئی ہیں جو خدا کے کلام کو دبا لیتی ہیں۔ یہ کون سی جڑی بوٹیاں ہیں؟ ہر ایک کی جڑی بوٹیاں فرق ہیں۔ جس طرح کی زمین ہوتی ہے اس طرح کی اس میں جڑی بوٹیاں، جس طرح کا ایریا یا علاقہ ہوتا ہے اس طرح کی جڑی بوٹیاں اگتی ہیں۔ اب ہمارے اندر کون سی جڑی بوٹیاں اگی ہوئی ہیں؟ ہم غور کریں۔ کسی کے اندر غصے کی، ناراضگی کی، پریشانیاں، دنیا کی فکریں، یہ کیا ہیں؟ یہ جڑی بوٹیاں ہیں۔ نفرتیں، دشمنی پالنا، اور دیگر گناہ کرنا، چگڑیاں بخیلیاں، زناکاریاں، جادوگریاں، عداوتیں، اس طرح کی یہ ساری پریشانیاں، ہر طرح کا نشہ اس میں آ جاتا ہے۔ یہ ساری جڑی بوٹیاں ہیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ خدا کا کلام کا بیج ہمارے اندر جائے اور یہ پھلدار ہو تو ہمیں ان ساری جڑی بوٹیوں کو اپنے اندر سے نکالنا ہوگا۔ جب تک ہم ان جڑی بوٹیوں کو نہیں نکالیں گے کلام ہماری زندگیوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، کلام کا پودا ہمارے اندر نہیں بڑھ سکتا، اور یہ کلام اس کو دبا دیتی ہیں، یہ اس بیج کو، کلام کے بیج کو دبا دیتی ہیں۔ کسان اسی لیے محنت کرتا ہے کہ تاکہ جو میرے اندر بیج ہے، جو میں نے یہ بیج اس زمین کے اندر بونا ہے، وہ پھلدار ہو۔ اگر آپ کی زندگی، اسی لیے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگیاں پھلدار نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جڑی بوٹیوں کو نہیں نکالتے۔ وہ چلت تو جاتے ہیں، وہ کلام تو پڑھتے ہیں، وہ پرستش تو کرتے ہیں، وہ دعا تو کرتے ہیں، پر ان کی زندگی جیسی ہوتی ہے ویسی رہتی ہے، اس کا کوئی اثر ان کی زندگیوں پر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جڑی بوٹیوں کو نہیں نکالتے۔ ان جڑی بوٹیوں کو نکالنا ہے، تاکہ کسان اسی لیے سخت محنت کرتا ہے، اس کے لیے آپ کو سخت محنت کرنی پڑے گی، دھیان رکھنا پڑے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ فصل حاصل کر سکے۔ جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو پھل اپنے کھتے میں جمع کرتا ہے، لیکن بھوسی کو آگ سے جلاتا ہے۔ یہ بھوسی نے، یہ جڑی بوٹیاں جو ہیں انہیں جلا دیں۔ جب کوئی چیز جلائی جاتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے، اس لیے ہم اس کو جلاتے ہیں، اس کا نام و نشان ہی ختم ہو جائے۔ تو اپنی زندگی سے ناراضگیوں کا، غصے کا، نفرتوں کا، ایسی جو جڑی بوٹیاں جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہیں اور ہمارے سوچ خیال بن چکے ہیں، ہماری زندگیوں میں رہتے ہیں، ہمیں انہیں نکالنا ہے۔ وہی خدا کے کلام کے بیج کو بڑھنے نہیں دیتے، اگنے نہیں دیتے، پھلدار نہیں ہونے دیتے، ان کو جلا دیں۔
اسی طرح خدا نے انسان سے انسان کی عدالت کرتے وقت یہ مقرر کیا ہوا ہے کہ آخری دن اس کو سزا ملے گی. ایک شخص تھا ہٹلر، پوری دنیا پر غلبہ پانے کو تھا، وہ چاہتا تھا میں پوری دنیا پر غالب آ جاؤں، اس کی یہ خواہش تھی، تو یہ اس کے اندر بڑی جڑی ہوئی. تو کیا ہوا، وقت پر خدا نے اپنا غضب اس پر نازل کیا اور وہ فیل ہو گیا. خدا نے اس پر غضب نازل کیا کیونکہ وہ اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا تھا. اسی طور پر ایک اور اسی طرح جاپان میں ایک شخص تھا جو پوری دنیا کو فتح کرنے کو تھا، لیکن ایٹم بم کی وجہ سے ناکام ہو گیا. وہاں پر ایٹم بم پھینکا گیا اور وہ ناکام ہو گیا. اسی طرح جو کمیونزم بھی پوری دنیا پر قبضہ کرنے والا ہی تھا، لیکن 17 سال میں مکمل ناکام ہو گیا. یہ خدا کے غضب کے سبب سے ہوا. اگر آپ متی رسول کی انجیل اس کا 12 باب 36 آیت میں لکھا ہے کہ جو نکمی باپ لوگ کہیں گے قیامت کے دن اس کا حساب دیں گے. یاد رکھیں کہ مسیح یسوع پر ایمان لانے والے لوگ عدالت میں اپنے نیک کاموں کا اجر، تحفہ اور انعام پائیں گے، لیکن یسوع کو قبول نہ کرنے والے بدکاروں پر خدا کا غضب نازل ہوگا. وہ ابدی سزاوار ہوں گے، یہی ان کے لیے دوزخ ہے. آج ہم اپنی زندگیوں میں فیصلہ کریں کہ ہم نے ہمارے اندر جو ایسی باتیں جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہیں، ہم ان کے مطابق جی رہے ہیں یا اپنی مرضی سے جی رہے ہیں. ان چیزوں کو نکالیں. اگر یہ چیزیں ہماری زندگی سے نہیں نکلیں گی تو یہ آخری دن ہمارے لیے خدا کا غضب ہوگا. اگر ہم یسوع پر ایمان لا کر یسوع کو اپنی زندگی میں قبول کر کے کلام کے مطابق زندگیاں بسر کریں گے تو ابدی آرام میں داخل ہوں گے. یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ ہے. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں کہ میں کس طرح سے زندگی بسر کر رہا ہوں. سب اپنی آنکھوں کو بند کریں.